مین ریزن ہے ایک ڈسپیوٹ کا about the امامت اور اسپرچل لیڈرشپ آف دی اسلام کہ پرافٹ محمد کی ڈیتھ کے بعد، کیونکہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا ایٹ دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد. اس میں دو سیکٹس وہاں کھڑے تھے. ایک سیکٹ کا یہ ماننا تھا کہ پرافٹ محمد کے گھر سے جو ان کے گھر کے لوگ ہیں انہی کو اسپرچل لیڈر بنایا جائے نیکسٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک سیکٹ تھا جن کا یہ ماننا تھا کہ نہیں، جو پرافٹ محمد کے ساتھ ان کے جو فالوورس ہیں، جو ان کے ساتھ رہے ہیں اور اس پورے ٹائم کے اندر جو ان کے ساتھ رہ کے ان کے اتنے دن گزارے ہیں، ہم ان کو اپنے یہاں سلیکٹ کریں گے. اس میں سے ایک آدمی ایسا جو کہ ایک طرح سے امام ہوگا، وہ خلیفہ کہا جائے گا. اب امام اور خلیفہ میں تھوڑا سا ڈسٹنکشن ہے، اس کو کہیں سے بھی آپ کنفیوز نہیں کریں گے. یہ امام جو ہوتا ہے، ایک تو امام وہ ہوتا ہے جو کہ امامت کرتا ہے مسجد میں، سب سے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں امام. تو ایک تو امامت کا مسئلہ ہوتا ہے. موسٹلی جو امام ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، وہی پریئرز کو لیڈ کرتا ہے. اب ان کا یہ ماننا تھا، جو ایک سیکٹ تھا، کہ جو یہ پرافٹ محمد ہے، ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کے گھر کے لوگ ہیں، جیسے ان کے بھتیجے تھے، ان کے داماد بھی تھے، تو ان کو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ مین ہیں جو کہ ان کو اسپرچل لیڈرشپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کو اپنا امام ڈکلیئر کر رکھا تھا. لیکن جب اس میں الیکشن ہوا آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد، تو امیڈیٹلی اٹ واز ٹیکن کہ ناؤ دی ابو بکر ول بی دی فرسٹ پرافٹ، فرسٹ امام. امام کو اس سمے سنیز کے امام جو تھے ان کو خلیفہ کے نام سے بھی جانا گیا، وہ خلیفہ بھی کہے جاتے تھے. تو جو امام نماز پڑھاتا ہے وہ تو امام ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ جو خلیفہ ہوتے ہیں، جو ہیڈ ہوتا ہے، وہ بھی ایک طریقے سے امام ہی کہا جاتا ہے. اور جورسٹ کا بھی جو ہیڈ ہوتا ہے، جو پرٹیکولر اس میں اچھا جورسٹ گزرا ہے، اس کو بھی امام ہی کہتے ہیں کہ امام فلاں، امام ڈمانگ. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں مین چیز یہ جاننی تھی ہمیں کہ واٹ آر دی سیکٹس آف مسلم لا. تو میں نے مسلم لا کے سیکٹس کے بارے میں یہ بتایا کہ ایک سنی ہے، دوسرا شیعہ ہے، تیسرا معتزلہ اسکول ہے جو کہ شیعہ اسکول میں مرج کر چکا ہے. تو اب ہمارے پاس دو ہی اسکولس ہیں، سنی اینڈ شیعہ. سنی اسکولس میں بھی 4 سب اسکولس ہیں. سر یہ ابو بکر جو بتایا یہ سنی سے تھے شیعہ سے تھے؟ یہ سنی. اوکے. یہ جو بعد میں جو الیکشن سے جیتے ہیں وہ سنی تھے. اور یہ جو ان کے گھر کے جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر کا ہی آدمی نیکسٹ بنے ایز اے اسپرچل لیڈر، تو وہ شیعہ کہہ گئے، جو کہ بعد کی بات ہے. سینکڑوں سال لگ گیا اس میں یہ شیعہ اور سنی کا ڈویژن ہونے میں. پہلے یہ جو لوگ تھے، جو ان کے فالوور تھے، انہوں نے اپنے میں سے 4 آدمی کو خلیفہ پہلے سے ڈکلیئر کر دیا کہ کس گریڈیشن میں یہ لوگ بنیں گے. تو پہلے نمبر پر ابو بکر ہوئے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہوئے، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان ہوئے، اور چوتھے نمبر پر علی، جن کو شیعہ چاہتے تھے کہ پہلا امام ہو، وہ چوتھے نمبر پر ان کو رکھا. تو یہ ہے مین سیٹ کا ڈویژن. سر جو چوتھے نمبر پہ تھے ان کا نام ایک بار ریپیٹ کر دیجیے پلیز. علی چوتھے نمبر پر تھے، جو وہ علی تھے، اور وہ شیعہ اسکول کے پہلے امام مانے جاتے ہیں. اور شیعہ باقی کو نہیں مانتے اپنا امام، اور وہ کہتے ہیں کہ جو علی ہیں وہ ہمارے فرسٹ امام ہوں گے، اور پھر ان کے لڑکے اور ان کے لڑکوں کے لڑکے، اور اس طرح سے کل جتنے ان کے فیملی کے لوگ ہیں وہی امام مانے جائیں گے. سر یہ ریلیشن بھی تھوڑا سا آپ کلیئر کرتے چلے کہ جو پروفٹ محمد صاحب تھے ان کے ساتھ کیا ریلیشن تھا ان کا؟ یہ جو ان کے ساتھ صرف ایک ریلیشن تھا، حضرت علی کا ریلیشن تھا، کہ وہ ان کے داماد تھے، جن کو کہ ان کے گھر کے لوگ چاہتے تھے کہ وہی پہلے خلیفہ بنے. لیکن یہ جو سنی ہے ان سے پرافٹ محمد کے صرف فالوورز تھے. they were called صحابیز in that period.
ان کو صحابی کہتے تھے، اور وہ ان کے فالوورز تھے، ان کے ساتھ رہے اور ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے ساتھ یہ بنے جو جبکہ ایٹ دی ٹائم آف دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد ان فالوورز کی سنکھیا لاکھوں میں ہو چکی تھی. تو اس لیے وہ ان کے کوئی ریلیشن میں نہیں تھے. ریلیشن کے جو لوگ تھے وہ شیعہ سیکٹ سے تھے، اور جو ان کے امام جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں گے کہ اب پرافٹ علی ہیں پہلے جو امام ہیں، اس کے بعد ان کے لڑکے حسن حسین ہیں، اس کے بعد ان کے لڑکے ہیں، اس کے بعد ان کے لڑکے آتے ہیں اسماعیلیز میں، اور جعفر الصادق ہیں، پھر اس کے بعد زائد میں آتے ہیں. تو یہ سبھی ان کا ایک گریڈیشن ہے، ان کی لسٹ ہے 12 اماموں کی کہ ان کے کل 12 امام گزرے ہیں، اور وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں. یہ سنیوں کا جو امام ہے ان کو نہیں مانتے. دیکھیے یہاں پر کنفلکٹ صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں تک قرآن کی بات ہے، قرآن از اے کامن اینڈ سیم فار دی مسلم فار دی سنیز اینڈ شیعہ بوتھ. دے ایکسپٹ both because it was finalized in the lifetime of the Prophet Muhammad. But after the death of the Prophet Muhammad, the compilation work of Hadith was started. At the time of that, I have spoken about that کہ حدیث کے معاملے میں بہت کنٹروورسی اٹھی تھی. بہت ساری حدیثوں کو ایسا کہا گیا کہ یہ لوگ من گھڑت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ایسا اس وقت کا ماحول تھا کہ اس میں اس کے لیے ایک کمیٹی بیٹھی اور انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ کیا کہ کن حدیثوں کو ہم مانیں گے. تو وہ حدیثیں چھانٹ کے ان سے باہر کی گئیں، اور انہی حدیثوں کو مستند حدیث یا صحیح حدیث مانا گیا جو کہ ان کے فالوورز کے تھرو میٹر میں آئی، یا پرافٹ محمد کو جن لوگوں نے کچھ بولتے ہوئے یا کہتے ہوئے سنا تھا اس کی بیسس پر جو باتیں گئی وہ اس کی حدیث مانی گئی. تو شیعہ کا یہ کہنا تھا کہ جو حدیثیں پرافٹ محمد نے کی ہیں، وہ حدیثیں جو انہوں نے بہت ساری باتیں گھر میں کہی ہے، گھر کے لوگوں سے کہی ہے، وہ ان حدیثوں پر ہم زیادہ بلیو کریں گے. یا ان کے گھر کا آدمی جن حدیثوں کو بتائے گا کہ یہ حدیث ہے تو اس کو ہم زیادہ یقین کریں گے، نہ کہ ہم باقی لوگوں کی سنیوں کی باتوں کو یقین کریں گے. سر یہ جو آپ نے علی بتایا یہ چوتھے آپ کے مطلب خلیفہ تھے، اور فرسٹ آپ کے ابو بکر تھے. ابو بکر تھے. تو ان بٹوین شیعہ سنی کا ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا تھا کیا؟ دیکھیے دو سیکٹ ایک طریقے سے ڈیولپ ہو رہے تھے اس وقت. نہیں جیسے آپ نے ایک آدمی تھا، ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ڈیوائیڈ ہو کے چلے جا رہے تھے پرافٹ محمد کے جو فالوور، جو ان کے فیملی کے لوگ تھے ان کے ساتھ، اور جو مین گروپ تھا وہ جماعت کے لوگ تھے، ان کو کہتے ہیں فالوورز، جو ان کے پیچھے چلنے والے تھے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے. اور ان لوگوں میں سے ہی پہلے نمبر پر ابو بکر تھے، دوسرے نمبر پر حضرت عمر کا نام آتا ہے جو کہ سیکنڈ نمبر پر ایک طریقے سے امام اور خلیفہ بنے. اور سر یہ ابو بکر کو جو مرڈر کیا تھا وہ مطلب جو نیکسٹ خلیفہ تھے انہوں نے مرڈر کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر خلیفہ کا مرڈر ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے پولیٹیکل فائٹ تھی. تو سر جب پرافٹ جو مرڈر محمد کی کیا ڈیتھ گیا، ہوتی ہے، جو ان کا جو ان تینوں کا جو مرڈر ہوا ہے وہ مطلب آپس میں ہی مرڈر ہوا ہے، ایک دوسرے نے مرڈر کیا یا مطلب دوسری پارٹی نے کسی نے مرڈر کیا؟ اس میں کوئی پارٹی کا کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی. مرڈر کرنے والے مرڈر تھے. مینلی یہ چیز تھی اس وقت چونکہ اسلام یورپ سے لے کے افریقہ اور ایشیا اور کے علاقوں تک بہت دور دور تک پھیلا ہوا تھا. تو ایک طریقے سے جو بائسائڈس تھے اور جو معاویز تھے، جو ان کے بعد کے جو ایک طریقے سے راجا تھے، جو جن لوگوں نے چاہا کہ میں مسلم لا کے کی بیسس پر ان پورے پورشن کو کنٹرول کر لیا جائے، تو ان لوگوں کی جو ایک پولیٹیکل فائٹ تھی اس کے بیچ میں ان سب مرڈرز ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد کربلا کے میدان میں بہت سارے امیہ جو اس وقت کا راجا تھا، اس نے پوری فیملی کے بہت سارے لوگوں کا مرڈر کروا دیا تھا. سر ایک ڈاؤٹ ہے دیون سے، سر جیسے آپ جو پروفٹ محمد جو بولتے ہیں سر، اس کو اگر ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں پیغمبر محمد کے نام سے اس کو پروننس کیا جائے گا نا، پیغمبر محمد. پیغمبر ہے، پرافٹ مینس پیغمبر، پیغمبر محمد کے نام سے. ہاں ٹھیک ہے سر، تھینک یو. اور سر اپنے جو یہ یہاں کے مسلم ہیں یہ سنی ہے کہ سیاہ ہیں؟ کون سے لوگ؟
अपने इंडिया में है जो इंडिया इंडिया के में अंदर करीब मैं सर समझता हूँ कि 90%, 90+ सुन्नीज है, बाकी शिया हैं। पूरे हम्म, वर्ल्ड में करीब 96 94 to 96% शिया मुस्लिम अरे सुन्नीज हैं, बाकी बैलेंस शियाज हैं। शिया मोस्टली आपके ईरान के अंदर और एक आध छोटे मुल्कों के अंदर वहीं आसपास थोड़े मोड़े अच्छा हैं, जी। तादाद है, लेकिन बाकी इधर इंडोनेशिया वगैरह में इनकी तादाद, या इंडिया में इनकी तादाद बहुत कम है, जहाँ मोस्टली हम्म, मुस्लिम्स रहे। तभी ट्रम्प पीछे पड़ा हुआ है उनके। हाँ? मैंने कहा तभी ट्रम्प पीछे पड़ा हुआ है, ट्रम्प हाँ, अमेरिका। अमेरिका तो हमेशा पीछे पड़ा रहेगा। अमेरिका तो इस वक्त मोदी जी के पीछे पड़ा हुआ है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक बात, सही मायने ठीक देखा जाए बात। तो। हाँ जी हाँ क्योंकि जी वो तो पॉलिटिकल आदमी भी है और एक तरीके से बिजनेसमैन भी है, और वो अपना काम करेगा। और ठीक उससे बात, हमारा ठीक। मतलब नहीं है वी आर लर्निंग अबाउट द मुस्लिम लॉ, एंड प्रेजेंटली जी वी आर नोइंग वांट टू नो व्हाट आर द सेक्ट्स इन मुस्लिम्स। जी जी, हाँ जी हाँ जी। और उन सेक्ट्स की बात मैं कर रहा था कि एक सुन्नी है, दूसरा शिया है, और सुन्नी स्कूल के फर्दर आपको ग्रुप मिलेंगे, उनके सब स्कूल्स मिलेंगे जो कि हनफी हैं, मालकी हैं, साफी हैं और हम्बली हैं। और शिया के जो मिलते हैं इसमें अतना अशारिया, इस्माइलिया और जयस। अतना अशारिया के जो लोग हैं वो जो 12 टोटल इनके फैमिली के टोटल जो इमाम जो लोग हैं उनके इमाम मानते हैं। ये इनको इनको 12th भी कहते हैं, ये कि ये 12ers हैं। ये 12 को इमाम मानते हैं, उसके अलावा और किसी को नहीं मानते। और इस्माइली उन्हीं में से हैं, इन्हीं की फैमिली के ही जो लोग हैं, लेकिन इनके भी आपस में डिस्प्यूट आपस में बहुत थे शियाज के। तो उन्होंने इस्माइली जो ग्रुप आया उसने कहा कि हमारे वहां से बंद, अब इसके बाद से कोई दूसरा इमाम नहीं होगा। फिर इस्माइल अली जो इनके थे, उनके जो बच्चे और जो उनके रिश्तेदार थे या पोते पते थे, उनको कहा कि वो इमाम बनेंगे, लेकिन ये हुआ कि नहीं, उनके लड़के ही लड़कों को दिया जाए। तो उसमें भी टसल होता रहा, और फिर यह इमामियत से इस्माइली कहते हैं कि इमामियत यहीं से बंद हो गई। जबकि उसके बाद जैदीस का फिर का भी पीरियड आता है, और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर जैदी सियाज भी मिलते हैं। जैसे लेबनान वगैरह में बहुत सारे जैदी सियाज भी हैं, इराक में भी हैं जैदी सियाज। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये जो सेक्ट हैं ये सुन्नी और शिया में जो मोस्टली डिवाइड हुआ। और सुन्नी अब स्कूल, अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब ये देखेंगे कि सुन्नी स्कूल क्या है। इनका जो मेन डिस्टिंक्शन शुरू होता है वो ओनली ड्यू टू द रीजन के एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद हदीस फाइनलाइज नहीं की गई थी, जो कि आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद हदीस का फाइनलाइजेशन हुआ। तो बहुत सारी हदीसें उसमें निकाल दी गई, और शियाज ने कहा कि हमारे वहाँ जो उनके घर से हदीसें आएंगी, जो उनके घर के लोग बताएंगे कि यह प्रॉफिट मोहम्मद ये कहते थे या या करने को कहते थे, वही उसी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो इसका मेन डिस्प्यूट है जो बाद के चीजों में ये आता है। और बाद के समय में इन्होंने हर जगह पर भी इंटरप्रिटेशन का डिस्प्यूट किया है, और इंटरप्रिटेशन के डिस्प्यूट की वजह से खास तौर से चाहे कुरान का इंटरप्रिटेशन हो चाहे हदीस का इंटरप्रिटेशन हो, वो हर चीजें बेस्ड हो जाती हैं हदीसों से ही। इस तरह से डिस्टिंक्शन है, और वो डिस्टिंक्शन ड्यू टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान और हदीस है। अब मैं इसमें सुन्नी स्कूल के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। इसमें जो पहला स्कूल सब स्कूल आता है सुन्नियों का, वो आता है हनफी स्कूल। जो पीछे मैंने बताया कि हनफी स्कूल आता है, इसके जो प्रोफाउंडर थे वो अबू हनीफा थे, जो 699 एडी में पैदा हुए थे, यानी प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के करीब 68 साल 67 साल के बाद पैदा हुए थे ये। और उसके बाद जो दूसरा स्कूल उसी पीरियड आसपास के पीरियडों में है ये। फिर 713 में मालिकी स्कूल है, और इनके प्रोफाउंडर मलिक इब्न अनस है। अबू हनीफा के बारे में थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि अबू हनीफा का जो पीरियड रहा है, वो पीरियड था जबकि शिया सुन्नी इसके बीच में बहुत डिफरेंट नहीं था, बल्कि
ایک گروپ بنایا گیا تھا قریب 1500 جو بیسٹ جورسٹ تھے. جورسٹ مسلم لا کے اندر میں نے کہا وہی ہوتے ہیں جن کی نالج اب قرآن اور حدیث بہت ہوتی ہے اور جن کی لینگویج عربک کی بہت اچھی ہو. تو اس میں ابو حنیفہ صاحب کو اور ایسے ہی لوگوں کو قریب 1500 لوگوں کو کوفہ ایک شہر ہے عراق کا جہاں پر رکھا گیا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کے یہ لوگ مسلم لا کے کوڈیفیکیشن کریں. مسلم لا کے کوڈیفیکیشن کا کام کے طور پر ان کو دیا گیا تھا. تو اس وقت ابو حنیفہ نے مکمل اس پر کام کیا. اس میں 1500 اور دوسرے بھی ایسے بہت سے جورسٹ تھے لیکن انہی لوگوں نے یہ سب کام کیا. لیکن یہ ملک ابن انس کا جو پیریڈ آتا ہے, یہ ملک ابن انس کا پیریڈ جو ہے وہ 713 AD سے شروع ہوتا ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دن کی بات نہیں ہے, انہی کا سمکش ہی ایک طریقے سے ہیں. اور یہ ایک طریقے سے مدینہ جو ایک شہر ہے سعودی عربیہ کا, اس میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پر رہے. تو اور چونکہ پرافٹ محمد نے اپنا بہت سارا ٹائم مدینہ میں گزارا تھا اور لاسٹ ٹائم بھی مدینہ ہی میں تھے, تو اب ملک ابن انس صاحب جو ہیں بیسس, وہ ان کی ملاقات, ان کی ڈیتھ, پرافٹ کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن ان کے بعد ان کو کچھ صحابیز جو ان کے مین فالوورز تھے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع مل گیا کہ پرافٹ نے کیا چاہا تھا. تو اس وقت انہوں نے قرآن پر زیادہ انٹرپریٹیشن نہیں کیا بلکہ حدیث کو بیسس مان کے اپنے ججمنٹ لیے, چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے اور بہت ہی لرنڈ پرسن تھے اور ان کے سامنے بہت سارے مقدمے آتے تھے. مقدمے اس سلسلے میں بھی صرف نہیں آتے تھے کہ لڑائی جھگڑا یا کسی طریقے کا فیملی ڈسپیوٹ ہے یا پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, صرف یہ مقدمے نہیں ہوتے تھے. وہاں پر بہت سارے مقدمے تو اس طرح کے بھی آتے تھے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے یا ہمارا طریقہ کیا ہوگا, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس طرح سے ہم کو رہنا ہے. تو اس میں جو جن کی نالج قرآن اور حدیث کی بہت ہوتی تھی وہ ہی اس معاملے پر کوئی ججمنٹ دے پاتے تھے. تو ملک ابن انس جو تھے چونکہ مدینہ کے اندر کے پیدا ہوئے تھے اور وہیں رہے بڑھے اور وہیں پر انہوں نے جو وہاں پر کی جو سب سے بڑی مسجد نبوی, اس میں ہی یہ رہتے تھے. تو اس طریقے سے ان کی زیادہ تر بیسس یہی رہی کہ حدیث پر اپنے معاملات کو سیٹل کیا جائے, نہ کہ انٹرپریٹیشن آف قرآن زیادہ کیا جائے. تیسرا جو پرسن جورسٹ آیا ہے ہمارے سامنے وہ محمد الصافی ہیں. محمد الصافی کا پیریڈ جو ہے 767 AD کا ہے جب یہ پیدا ہوئے تھے. یہ بھی اسی کے آس پاس 50 سال کے اندروں کا پیریڈ ہے اور اس پیریڈ میں انہوں نے کافی ورک کیا ہے, کافی اسٹڈی کی ہے مسلم لا کی اور انٹرپریٹیشن کا بھی بہت سارا کام کیا ہے اور ایک طریقے سے کوڈیفیکیشن آف مسلم لا میں بھی ان کا بہت بڑا یوگدان ہے. یہ جو محمد الصافی ہیں یہ ابو حنیفہ کے جو ڈسپلس ہیں یا جو ملک ابن انس ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پڑھائی کی ہے, ان سے یہ ان کے ٹیچر رہے ہیں. ملک ابن انس یا ابو حنیفہ کے جو ڈسپل تھے وہ بھی ان کے ٹیچرز تھے. تو ملک ابن انس نے جو پڑھائی کی ہے انہی کے ساتھ بیٹھ کے کی ہے. چوتھے نمبر پر احمد ابن حنبل کا نام آتا ہے جو حنبلی اسکول کے پروفاؤنڈر ہیں اور یہ 770 AD کے ہیں. یہ بھی اسی پیریڈ کے ہیں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو, جس پیریڈ کے آپ کے محمد ابن الصافی صاحب ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایک سمکش لوگ ہیں, کچھ زیادہ پیریڈ ان کا گیپ نہیں ہے اور یہ لوگوں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی ہے قرآن اور حدیث کی اور انہوں نے قرآن کا انٹرپریٹیشن کیا ہے اور کوڈیفیکیشن کا کام کیا ہے مسلم لا کے. اور یہ ایک طریقے سے اس وقت کے مین جورسٹ تھے اور انہوں نے اپنے اسکول پر فاؤنڈ کیے ہیں. ان لوگوں کی اپنی باتوں میں انٹرپریٹیشن میں تھوڑے موڑے ڈسپیوٹ ہیں, ڈفرینسز ہیں. ڈسپیوٹ تو میں نہیں کہوں گا, ڈفرینسز ہیں انٹرپریٹیشن کے, کہ اس کی وجہ سے ان کے ڈفرینٹ اسکول ہیں. اور یہ ٹوٹل یہ سب بیسس مل کے ایک طریقے سے سنی اسکول کا یہ کرتے ہیں.
یہ جتنے چاروں ہیں، یہ جو مین جو پرنسپلس ہم کو دیا ہے انہوں نے مسلم لا کے، وہ ایک طریقے سے اسٹرکچر ہے مسلم لا کا. مسلم لا انہی سے ڈیولپ ہوا ہے، اس لیے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ اب تک جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ جانیں کہ کس کے کیا تھاٹس ہوا کرتے تھے، کیوں وہ اپنے حساب سے ہوتا تھا. مسلم لا کس طرح سے ڈیوائز ہوتا چلا گیا، کس طرح سے ڈیولپ ہوا، اور کس طرح سے اس کا کوڈیفیکیشن ہوا، اور کس طرح سے اس کا مین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اب نیکسٹ ہم ابو حنیفہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، کیونکہ ابو حنیفہ کو اگر ہم پورا ان کا جو فیکٹس نہیں جانیں گے تو ہم کو تھوڑی سی یہ کمی رہ جائے گی کہ ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ آخر ان کے تھاٹس کیا تھے. یہ ایک طریقے سے کوفہ کے اندر رہے، عربک تھے، یہ عرب کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے عربک لینگویج پر بڑا کمانڈ تھا ان کو، اس لیے انہوں نے قرآن کو بہت زمانے تک پڑھایا. اور ان کے بارے میں یہ ایک ریکارڈ آتا ہے کہ انہوں نے 50 سال تک پہلے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور جانا ہے کہ قرآن میں کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اپنا ویو دینا شروع کیا ہے، ججمنٹ دینا شروع کیا ہے. کیونکہ چونکہ یہ عالم تھے اور یہ مین پبلک تھے، ایک طریقے سے بہت بڑے مولانا تھے، اس لیے ان کے سامنے بہت سارے مقدمے یا بہت سارے مسئلے رکھے گئے کہ ان کے آپ کیا ججمنٹ دیں گے، ایسی پوزیشن میں کیا کیا جا سکتا ہے. تو اس پر انہوں نے اپنے ججمنٹ دیے ہیں، اور ان کے جو ججمنٹ ہیں یہاں پر ڈیفرنس صرف اسی بات کا ان چاروں میں دیکھیں گے کہ یہاں جو ان کے ججمنٹ ہیں، ان کے ججمنٹ موسٹلی بیسڈ ہیں قرآن کی انٹرپریٹیشن پر. ان کے بعد بڑی مستند 200 کے آس پاس حدیثیں ہوتی تھی جن پر اپنے ججمنٹ لیتے تھے کہ پرافٹ محمد نے ایسا کیا تھا، اس لیے وہ ججمنٹ وہ بھی ایک طریقے سے پریسیڈنٹ کے طور پر اس کو لیتے تھے. لیکن یہ موسٹلی انٹرپریشن آف قرآن کرتے تھے، قرآن کو پڑھ کے اس سے مطلب نکالتے تھے اور اس سے اپنی باتیں کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قانون ہونا چاہیے، یہ قرآن کہتا ہے. تو ایک طریقے سے ہم یہ کہیں یہ 80 ہجری یعنی پرافٹ محمد جب ہجرت کیے تھے، اس کے بارے میں پتا ہے آپ کو ہجری کیا ہے کیلنڈر؟ نو سر. نہیں پتا؟ بتا دیجیے سر. پرافٹ محمد نے 40 سال کی عمر میں یہ ہے کہ ان کو پہلا ایک طریقے سے وہی اتری ان کے اوپر کہ لوگوں سے کہو کہ گاڈ از ون. تو ان کے جو فالوورز تھے اس وقت، جو 10-12 فالوورز تھے، ان کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا، اپنے گھر کے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ گاڈ از ون اینڈ پرافٹ از ہز میسنجر. تو اس وقت مکے میں ان کا بہت احتجاج ہوا، اور اتنا احتجاج ہوا کہ لوگ ان کے جان کو آ پڑے، اور پھر وہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے. اور وہ مکے سے قریب 400 کلومیٹر دور ایک شہر ہے مدینہ، جو اس شہر میں پہنچ گئے، اور پھر اس شہر کے لوگوں نے ان کو ایک طریقے سے ویلکم کیا، اور ان کے سامنے انہوں نے اپنی پوری باتیں رکھی. اور جو موسٹلی قرآن جو ان پر نازل ہوا ہے، جو ان پر اترا ہے، اس میں کچھ قرآن تو ایسا ہے جو ریویلیشن کا ٹائم رہا ہے، وہ پیریڈ رہا ہے جب وہ مکے میں تھے، تو مکے کی چیزیں اس میں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مدینے کے اندر 11 سال تک وہ مدینے میں رہے ہیں، تو پھر بہت ساری چیزیں ان کو مدینے کی میں قرآن کا جو ریویلیشن ہوا ہے، کیونکہ ریویلیشن قرآن کا میں نے آپ سے بات کیا ہوا بتایا ہوا ہے کہ 609 ایڈی سے لے کے 632 ایڈی تک ٹل دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد ریویل ہوتی رہی ہے. تو ہم یہ کر رہے تھے کہ ابو حنیفہ صاحب نے موسٹلی قرآن کے انٹرپریٹیشن پر اپنا کام کیا ہے، اور یہ حنفی اسکول کے فاؤنڈر ایک طریقے سے ہیں. ہی اٹینڈیڈ لیکچرز آف امام جعفر صادق. امام جعفر صادق علی جو تھے، امام سیاس کے جو تھے، ان کی جو نئے 2 جنریشن کے بعد جو لوگ ہیں ان میں جعفر صادق بھی ہیں، حسن حسین کے پوتے کہے جائیں گے. تو ان کے لیکچرز انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، ان کے کلاس کو انہوں نے اٹینڈ کیا ہے، ان سے بھی جانا ہے کہ صحیح معنوں میں مسلم لا ہے کیا.
he also joined the institute of امام حماد. اس وقت کے پیریڈ کے بہت بڑے جورسٹ تھے حماد صاحب, ان کا لیکچر بھی انہوں نے اٹینڈ کیا تھا, اور جو کہ اس وقت کے بہت بڑے پرومیننٹ جورسٹ تھے. کلیکشن آف کمبائنڈ ہز بک کتب ابو حنیفہ, اور جو بھی ان کا اپنی تھاٹ سے لکھا, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جو کہ میں کافی اچھی ہے, موٹی ہے, میں سمجھتا ہوں 400-500 پیج کی ہوگی. وہ کتاب جو تھی جس کا نام تھا کتب ابو حنیفہ, اس میں انہوں نے اپنی باتوں کو کمبائن کیا ہے, لکھا ہے اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ امیدس اینڈ عباسائڈ رولرز جو تھے اس وقت کے, کیونکہ یہ مسلم تو اپنی جگہ وہ ہو گئے الگ, یہ تو ایک طریقے سے دوسرے لوگ ہو گئے, اور باقی جو اور مسلم تھے جو انہی میں سے جو پرافٹ محمد کے چچاز تھے, جن کو عباسائڈس کہتے ہیں, یا امیدس کوئی ایک دوسرا راجا تھا وہاں کا, انہوں نے بہت دنوں تک رول کیا ہے. تو یہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ راجا جو بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کے حساب سے ججمنٹ آئے, لیکن جب اس سے ججمنٹ اس کی مرضی سے نہیں آتا تو پھر وہ اس جج کو پسند نہیں کرتا, جیسے آج کے دن میں بھی آپ اس پوزیشن کو سمجھتے ہیں. کہتے ہیں امیہ and Abbasid ruler disliked him because he did not accept any post and even refused the post of قاضی. یعنی اس شہر کا قاضی جو عراق کا قاضی تھا, اس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی ابو حنیفہ کو, لیکن ابو حنیفہ نے اس کو منع کر دیا تھا, اس لیے اس وقت کے جو رولرز تھے وہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے. اب یہ کہا جائے کہ ابو حنیفہ کے جو مین ورک تھا وہ ان کے ڈسپلس تھے, جو ان کے شاگرد تھے, جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے. پہلے نمبر پر نام آتا ہے ابو یوسف کا, دوسرے نمبر پر آتا ہے ظفر امام کا. ان کے مین جو 2 ڈسپل تھے جو کہ ان کے لیے ایک بعد کے دنوں میں ان کے جو تھاٹس کو آگے بڑھانے والے ہیں, جو ان کے تھاٹس پر مکمل پوری ہسٹری اور ریسرچ ہے جن لوگوں کی, وہ ہیں ابو یوسف اور امام محمد. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ بیسڈ ہز ڈاکٹرن آن دی قرآن اور حدیث. اب یہاں پر آپ یہی لکھیں گے قرآن حدیث دونوں پر ان کی ڈاکٹرن بیسڈ تھی, لیکن موسٹلی ہی واز بیسڈ آن دی قرآن. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ is the first jurist who gave prominence to the قیاس. ایک میں نے آپ کو سورسز آف لا میں قیاس پڑھایا کہ قیاس is also a source of law. اگر آپ اس کو ریممبر کر رہے ہیں تو یہ ایک انالیٹیکل ڈیڈکشن ہے جو کہ بعد میں ایک سورس آف لا بن گیا. فرسٹ سورس آف دا لا قرآن, دوسرا حدیث, تیسرا اجماع, اور چوتھا ہے قیاس. قیاس کیا ہے؟ قیاس جو قرآن اور حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں اگر ڈائریکٹ اس میں اپنے فیکٹس پر ہم ڈھونڈیں کہ اس میں قرآن میں کیا کہا گیا یا حدیث میں کیا کہا گیا, اور اگر وہ دونوں چیزیں وہاں پر اویلیبل نہیں ہیں, وہاں دونوں جگہ پر اویلیبل نہیں ہے, تو پھر جو قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں وہ قیاس لگا سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پرٹیکولر سائن پر کیا لا ہونا چاہیے. تو جو انہوں نے جو قیاس کیا, جو انالائز کیا, جو انالائز کر کے جو انہوں نے ڈیڈکٹ کیا کہ یہ لا ہونا چاہیے, وہ اس کو بھی انہوں نے ابو حنیفہ نے کہا کہ دیٹ از آلسو اے سورس آف لا. کہتے ہیں if the answer to any proposition was not found in Quran and Hadith, then matter was solved by the qiyas, analytical deduction. اور analytical deduction بہت امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ آفٹر دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد جب قرآن میں پھر نئے فیکٹس نہیں آئے, کیونکہ قرآن تو بہت حد تک انکمپلیٹ ہے, کیونکہ وہ ٹل دی ڈیتھ آف دی پرافٹ محمد آئی تھی, اور ان کے بعد اس کا جو کنیکشن ختم ہو گیا, تو پھر ان کے پاس جو مین تھے وہ پرافٹ محمد کے فالوورز تھے, جو ان سے باتیں سنی تھی, یا پھر وہ لوگ جو جورسٹ تھے, جو بہت پڑھے لکھے تھے, جنہوں نے قرآن اور حدیث کو بہت کہتے تھے پڑھا اس کے بعد, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا کوئی اوپینین نکالا. تو انہی میں سے ابو حنیفہ بھی تھے. ابو حنیفہ پرپاؤنڈیڈ ہز ڈاکٹرن آف استحسان. اب استحسان کیا ہے؟ جسٹک ایکوٹی یا جسٹس ایکوٹی اینڈ گڈ کنسائنس آپ نے سورسز آف لا پڑھائی ہے. تو یہ جو جسٹس ایکوٹی اینڈ گڈ کنسائنس ہے, جو جسٹک ایکوالٹی ہے, ایکوٹی ہے, which means law of preference
یا سوٹیبلنس جو صحیح ہے, جو اس کو ہم لا مان کے جو اس لیے جسٹس, اکوٹی اینڈ گڈ کنسائنس کو بھی سورس آف لا مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پہلے جورسٹ تھے جنہوں نے سسٹمیٹک وے میں جو پرنسپل آف مسلم لا کو انہوں نے ڈرائیو کیا اور اس کا کوڈیفیکیشن کیا. He was the jurist of highest rank. Love of justice was an outstanding feature of his character. وہ جسٹس کو مین پریفرنس دیتے تھے اور باقی کسی چیز کی وہ سنوائی نہیں کرتے تھے. He had a small collection of tradition. میں نے کہا تھا کہ ان کے پاس بڑی اسمال کلیکشن آف ٹریڈیشن تھی. انہوں نے کہا 6000 ٹریڈیشنز ہیں, اس میں انہوں نے کل 200 کے آس پاس حدیثوں کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مستند حدیث ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے اس میں یہ 200 حدیثوں کا ذکر ہے. He was pious man of independent character. He never bowed before the political authorities or persons in power and gave unbiased decision on complicated issues also. He shouldered his responsibility on all matters. Abu Hanifa's best contribution are his distinguished disciples امام یوسف اور امام جعفر جو کہ بعد میں انہوں نے بہت ورک کیا ہے اور ابو حنیفہ کی چیزوں کو بھی انٹرپریٹ کیا ہے, ان کی کتاب کو انٹرپریٹ کیا ہے, قرآن کو بھی انٹرپریٹ کیا ہے. یہ بڑے قابل لوگ تھے, اور ابو یوسف اور ابو حنیفہ اور ظفر محمد نے بھی بہت کام کیا ہے کوڈیفیکیشن آف مسلم لا پر. تو یہ ٹوٹل مسلم لا کا جو پہلا سب اسکول ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. اب کوشچن آتا ہے کہ نیکسٹ کون ہے. دیکھیے یہ ڈیٹیل میں جاننے کے بعد آپ لوگوں کو جو دوسرے اسکول کے بارے میں بات آئے گی, اسی سے ریفرنس میں آگے بڑھوں گا. میں نے کہا کہ ابو حنیفہ موسٹلی انٹرپریٹیشن آف قرآن پر بلیو کرتے تھے. میں نے یہ بھی کہا کہ ابو حنیفہ کے اسٹڈی آف قرآن 50 سالوں کی تھی, اس کے بعد انہوں نے اپنے ججمنٹ لینے شروع کیے تھے, اس کا انٹرپریٹیشن کرنا شروع کیا تھا. امام مالک ابن انس مدینے میں پیدا ہوئے تھے اور مدینے کے صحابیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا اس دنوں میں. تو انہوں نے حدیث کو بیسس مان کے اپنے اسٹڈیز بہت زیادہ کی, اور انہوں نے جو ایک طریقے سے اسکول فلورش کیا وہ حدیث کو بیس کر کے ہوا, اور اس لیے اس کو کہتے ہیں مالکی اسکول. امام مالک واز گریٹ ٹریڈیشنسٹ. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑے ٹریڈیشنسٹ تھے, حدیث کو ہی مانتے تھے, حدیث کی بیسس پر چلتے تھے. And jurist who founded a school of jurisprudence, Imam Maliki spent his whole life in Medina and Masjid Nabawi. He learned hadith and studied fiqh with the jurist of Medina. مدینے کے جو جورسٹ تھے, میں نے کہا پرافٹ محمد 2 جگہ رہے ہیں, مکہ اور مدینہ. یہ دونوں شہروں کے بیچ کی دوری قریب 400 کلومیٹر ہے. تو اتنی دوری پر دونوں پر وہ رہتے تھے, یہ دونوں شہروں میں وہ رہے ہیں. تو ان دونوں لوگوں پر ان کا اثر ہے پرافٹ محمد کا. تو ان لوگوں سے انہوں نے فقہ کہتے ہیں جورسپروڈنس آف مسلم لا, مسلم لا کے جورسپروڈنس کو, اور مسلم لا کو انہوں نے مدینہ کے جورسٹ سے پڑھا اور صحابیز سے پڑھا. صحابیز میں جب ورڈ استعمال کرتا ہوں تو نو اٹ از کالڈ فالوورس. جو ان کے ساتھ تھے, ان کے جو ساتھ چلنے والے تھے, ان کو ہم صحابیز کہتے ہیں, وہی فالوورز تھے ان کے. He devoted his whole life for the study of hadith and fiqh. He was highest authority of hadith. حدیث کے وہ بہت بڑے اتھارٹی تھے. وہ ان کو حدیث کا انٹرپریٹیشن کرنے میں ان کو بہت مہارت تھی, اور ان کو سبھی نے اپنا لیڈر مانا تھا. امام محمد دی ڈسپل آف دی ابو حنیفہ, کہتے ہیں یہ جو ابو حنیفہ کے جو ڈسپلس جو آپ کو پیچھے بتایا ہے میں نے, اس میں جو امام محمد ہیں انہوں نے ابو حنیفہ کے سے ٹریڈیشن کی پڑھائی کی ہے. انہوں نے ابو حنیفہ کے ساتھ ہی بیٹھ کے ٹریڈیشن سیکھا ہے. امام شافعی جو ہیں, اگلے آنے والے جو امام ہیں, انہوں نے بھی جو حدیث کی پڑھائی کی انہوں نے مالکی ابن انس کے پاس بیٹھ کے کی.
امام مالک was also سر a جی peer. اتنے نام جی سر بہت سارے نام جو بہت سارے یاد کرنے پڑیں گے مجھے لگ رہا ہے. ہاں وہ کچھ جیسے کہ اسکولس میں جب آئیں گے تو آپ کو یہ 4 اسکول تو یاد رکھنے پڑیں گے، اور پھر ان جی اسکول میں آپ کو ایک چیز جاننی ہے کہ ابو حنیفہ کے جی 2 ڈسپلس کون تھے. ان جی ڈسپل وہ جو ڈسپل تھے انہوں نے ابو ملک ابن انس سے ہی یہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ان کی حدیث اتنی زیادہ اسٹرانگ تھی کہ سبھی لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، اس وقت کے بڑے بڑے مولانا لوگ ان کے پاس حدیث پڑھنے اور سمجھنے کے لیے آتے تھے. اور اسی طرح سے جو اس کے بعد کے جو امام شافعی ہیں وہ جب جو تھرڈ مسلم کے سنی لا کے جو فاؤنڈر ہیں تھرڈ اسکول کے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ حدیث پڑھی ہے. تو ہی بیسڈ ہز لیگل ڈاکٹرن. یہ چیز یاد رکھیے مین چیز کہ ابو حنیفہ نے بیس کیا اپنی ڈاکٹرین کو انٹرپریٹیشن آف قرآن اور کچھ حدیثوں پر. ملک ابن انس نے بیس کیا ہے اپنی ڈاکٹرین کو موسٹلی حدیث پر، اور انٹرپریٹیشن آف قرآن کو اتنا ہی کیا ہے جتنا ان کے سمے تک پرافٹ محمد کر چکے تھے. انہوں نے بہت ہمت نہیں کی ان کو انٹرپریٹ کرنے کی، جبکہ ہی واز ویری لرنڈ پرسن. لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا ایک بات بتانا چاہوں گا کہ مسلمز میں ایک بہت ڈر تھی کہ اگر ہم اس وقت کے کہ اگر ہم قرآن کا انٹرپریٹیشن کریں گے تو ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اور غلطی ہونے کی صورت میں ہمیں اس کی سزا ملے گی. اور مسلم لا کے اندر سزا کا کنسیپٹ یہی ہے کہ مرنے کے بعد سزا ملتی ہے، تو اس لیے آدمی اس پہ ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط بات کہہ جائیں جو کہ قرآن میں وہ بات نہ ہو. تو اس لیے قرآن کا انٹرپریٹیشن اس وقت کے بہت سارے لوگ کرنے سے گھبراتے تھے. لیکن ابو حنیفہ کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ ایک عرب تھے، اور عرب ہونے کے ناطے ان کی عربی زبان تھی، اس پر اس کو بہت کنٹرول تھا. دوسری وہ بہت 50 سالوں تک قرآن کا مطالعہ کیا، اس لیے وہ انٹرپریٹیشن کا کام زیادہ کیے ہیں ابن ملک کے مقابلے میں. کہتے ہیں کہ ملک ڈیپینڈنٹ مور آن ٹریڈیشن یوسیج آف دی مدینہ اینڈ پریسیڈنٹ اسٹیبلشڈ بائی دی کمپینینز آف پرافٹ. یعنی امام ملک جو تھے انہوں نے مدینہ پر اور وہاں کے جو سماج کے اندر جو چل رہا تھا ان حالات کو دیکھا، پریسیڈنٹ کو دیکھا کہ وہاں پر کسی میٹر میں کیا ڈیسیژن ہوا تھا. تو وہ جو پرافٹ کے کمپینینز تھے، جو ان کے میں نے صحابیز تھے، ان سے جو سیکھا انہوں نے، ان کو بیس کیا انہوں نے. امام ملک was developed with the great force with the agreement اجماع. یہ اجماع کو ڈیفینڈ کرتے تھے. جو آپ کے مسلم لا کا تھرڈ سورس میں نے بتایا ہے، جو مین سورسوں میں ہے اجماع، اس کو یہ بہت ڈیفینڈ کرتے تھے. کہتے ہیں کہ the Malikis recognized and respect the validity of اجماع of the companions. لیکن اس میں جو ان کی کمپینینز کی تھی، جو ان کے صحابیز نے جو کوئی کسی پرٹیکولر ان کی ڈیتھ کے بعد کسی پرٹیکولر مدعے پر جہاں پر قرآن و حدیث میں کوئی بات نہیں مل رہی تھی، تو اس پر جو انہوں نے ڈیسیژن لیا اس کو انہوں نے بھی آگے بڑھایا، ان کو بھی بیس کر کے چلے کہ اگر ان کے جو کمپینینز تھے جو پرافٹ محمد کے ساتھ رہنے والے تھے، انہوں نے صحیح ججمنٹ لیا ہوگا. تو قیاس کے بارے میں، ان کے بارے میں ملک نے انس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بہت کیجولی اس کا استعمال کر لیتے تھے کبھی کبھی، جہاں پر بہت کنفرم ہوتے تھے کہ میں جو ڈیسیژن لے رہا ہوں وہ پہلے سے آلریڈی قرآن میں ہے بہت کلیئر طریقے سے، یا حدیث میں پرافٹ محمد نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے اپنے ڈھنگ سے، اسی حد تک یہ اس کا استعمال کرتے تھے. کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد یہ حدیث اور یوسیج پر جو مدینہ کے تھے یہ اپنے کو مین بیس کرتے تھے. تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ یہ مالکی گروپ، مالکی جو اسکول ہے، یہ بیس ڈسٹرکٹ ایکوٹی کی بات کرتا ہے، لیکن یہ جو اپنے ڈیسیژن لیتا ہے موسٹلی آن دی حدیث لیتا ہے، اور یہ ایک ٹریڈیشنسٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں. جبکہ ابو حنیفہ
آن دی انٹرپریٹیشن آف قرآن پر انہوں نے اپنی ججمنٹ دی ہے. تو یہ دو مین اسکول تھے جنہوں نے ایک قرآن پر مین اپنا بیس کرتے ہیں اور یہ ابو حنیفہ ملک ابن انس جو ہیں وہ حدیث پر بیس کرتے ہیں موسٹلی. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ حدیث پر اپنا ججمنٹ نہیں لیتے تھے, وہاں بھی لیتے تھے, لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موسٹلی وہ اس پر لیتے تھے. اسی طریقے سے امام ابن انس بھی قرآن کے انٹرپریشن کو دیکھتے تھے وہاں تک جہاں تک کہ ان کی بساط ہوتی تھی وہ سمجھ سکتے تھے, اور نہیں تو وہ حدیث پر اپنی باتوں کو ڈیبیٹ کرتے تھے. اب ہم یہ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے سر. ہاں یہ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے کیا مولانا سر, یہ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے اس سے پہلے والے. بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں سر کہہ رہا ہوں نا سر, یہ جو تھے یہ کہہ رہے ہیں سر جو ملک ہے یہ حدیث کے اسپیشلسٹ تھے. ہاں حدیث کے اسپیشلسٹ تھے اور اپنے ججمنٹ کو حدیث پر بیس کرتے تھے. ابو حنیفہ صاحب قرآن کی انٹرپریشن کے اسپیشلسٹ تھے اور قرآن کی انٹرپریشن کی بیسس پر ججمنٹ دیتے تھے. اب تیسرے نمبر پر محمد الصافی صاحب کا نمبر آتا ہے جو کہ 667 AD میں غازہ فلسطین میں پیدا ہوئے تھے. He belonged to the tribal of قریش. یہ قریش خاندان, یہ پرافٹ محمد بھی قریش خاندان میں پیدا ہوئے تھے. تو ایک طریقے سے ان کی نزدیکی ہے کیونکہ یہ بھی قریش خاندان سے بلانگ کرتے تھے. ان مکہ ہی اسٹڈیڈ حدیث اینڈ فقہ. جہاں آپ نے ملک کو دیکھا کہ انہوں نے مدینے کے اندر رہے اور وہیں پر انہوں نے اسٹڈیز کی. یہاں پر کہتے ہیں کہ ہی اسٹڈیڈ دی حدیث اینڈ فقہ ان مکہ. He memorized the Holy Quran at the age of 10. 10 سال کی عمر میں انہوں نے پوری قرآن کو زبانی یاد کر لیا تھا. At the age of 20 he went Medina and met امام مالکی. 20 سال کی عمر میں انہوں نے امام مالکی سے ملے اور ان سے حدیث کی پڑھائی کی اور ان سے فقہ کے بارے میں سمجھا, حدیث سے ریلیٹڈ جو فقہ تھے. In the period of Harun Rashid he visited یمن. یمن سر فقہ کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. فقہ کیا ہوتا ہے فقہ سر؟ فقہ میں نے کہا جورسٹ آف مسلم جورسپروڈنس آف مسلم لا, جورسپروڈنس آف مسلم لا, جس کی نالج آف قرآن اور حدیث کی بہت زیادہ ہے اور اس پر جو ججمنٹ لیتا ہے وہ اس کا فقہ ہوتا ہے. اس کو بعد میں فتویٰ بھی کہا جاتا ہے. وہ جو ججمنٹ آتا ہے اس کسی پرٹیکولر ٹاپک پر کہ اس میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ٹوٹل جو اسٹوڈنٹس کی جو نالج جن کے پاس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ان کی فقہ کی نالج بہت ہے, اس کو مفتی کہتے ہیں. مفتی ہی مولاناؤں میں مفتی ہوتا ہے, اس کال مفتی, اس کی ڈگری الگ ہوتی ہے. تو الصافی کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ یہ قریش خاندان سے بلانگ کرتے تھے. 667 AD میں پیدا ہوئے تھے مکہ کے اندر فلسطین میں, اور مکہ میں انہوں نے حدیث اور فقہ کی پڑھائی کی تھی. انہوں نے 20 سال کی عمر میں امام مالکی سے ملاقات کی اور وہاں پر انہوں نے حدیث کی پڑھائی کی ان سے اور فقہ کی پڑھائی کی. ان دی پیریڈ آف ہارون رشید جو یمن کے خلیفہ تھے ان دنوں, ان سے ساتھ انہوں نے فقہ پڑھا انڈر دی حنفی جورسٹ محمد ابن الحسن صاحبانی. یہ محمد ابن الحسن صاحبانی جو تھے یہ بھی ایک طریقے سے حنفی اسکول کے جو ابو حنیفہ تھے انہی کے شاگردوں کے شاگرد تھے. تو ان کی اسٹڈی آپ دیکھیں گے کہ جو ابو حنیفہ ہیں ان کے شاگردوں سے ساتھ پر بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہیں, امام مالکی کے پاس بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, اور محمد ابن الحسن صاحبانی کے ساتھ بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو انہوں نے جو اسٹوڈنٹ ڈیولپ کیا وہ حنفی اور مالکی دونوں اسکولوں سے ملا ہوا ہے. انہوں نے انٹرپریٹیشن آف قرآن کا بھی اتنا ہی کام کیا ہے, انٹرپریٹیشن آف حدیث کا بھی کام اتنا ہی کیا ہے. اے ویری لرنڈ پرسن, اور انہوں نے ان دونوں میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے.
کہتے ہیں کہ الصافعی may be described as an intermediate between the independent legal investigation, analytical deduction and traditionist. یعنی جو ابو حنیفہ کو دیکھا کہ انہوں نے انالیٹیکل ڈیڈکشن کی بات کی، قیاس کی بات کی، اور یہ ٹریڈیشن کی بات کر رہے تھے، ان دونوں کے کو ملا کے وہ لے کے چل رہے تھے، اور جو اس میں بہت مستند ہوتی تھی انہی کو وہ آگے بڑھاتے تھے. ان کی نالج بہت زیادہ تھی اور انہوں نے بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، کتاب بہت ساری کتابیں لکھی ہے انہوں نے، اور اسی لیے بہت فیمس بھی رہے. ان کا ایک بک ہے جس کا نام رسالہ تھا، یہ بہت فیمس رہی ہے اپنے سمے میں، اور ابھی بھی وہ مسلم جورسپروڈنس میں اس کو بڑے عزت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو صافعی was the pupil of Imam Muhammad, who was one of the disciples of the Abu Hanifa and inherited tradition from his master امام مالکی. امام مالکی سے انہوں نے ٹریڈیشن پڑھی، اور امام محمد جو ابو حنیفہ کے ڈسپل تھے ان سے انہوں نے فقہ کی نالج لی. As per the Shafi'i, Quran is the basis of legal knowledge. صافی کا کہنا تھا کہ چاہے ہم حدیث کو کتنا انٹرپریٹ کریں اور یہ کریں، لیکن ہمارا جو بیسس ہے، ہم کوئی بھی ایسی حدیث نہیں چوز کر سکتے جو کہ کسی بھی طریقے سے قرآن کے بالکل طریقے سے کانسوننس میں نہ ہو، ان کنٹراڈکشن ہو، کہیں سے بھی کوئی بات کو کہیں دور دور سے بھی کسی طریقے سے بھی اگر اس میں کنٹراڈکٹ کا کوئی بھی ٹچ ہے تو اس کو نہیں مان دیتے. کہتے ہیں کہ رسالہ جو ان کی کتاب تھی، صافی نے اس میں 200 قرآنک سائٹیشن آیتوں کو یہ کیا ہے، کوٹ کیا ہے. 220 ہم کہتے ہیں کہ 200 آیتیں ایسی ہیں جس میں کہ لا ہے، تو انہوں نے 220 آیتوں کو سائٹیشن کیا ہے ادھر، اور اسپیسیفک رولس آف لا جس میں بتایا گیا ہے. فار ایگزامپل، فار فلوئنٹنگ دی پرنسپلس آف لا، ڈرائیو جس سے ہوتا ہے، جس سے پرنسپل آف لا ڈرائیو ہوتا ہے، اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ 220 آیتیں ہیں. He was strong supporter of doctrine of اجماع. ڈاکٹر آف اجماع کو آپ نے اجماع کو پڑھائی ہے کہ جو جورسٹ کی ڈیسیزن ہے، کامن ڈیسیزن ہے، جو کسی جورسٹ کا کسی پرٹیکولر میٹر پر، اس کو اجماع کہتے ہیں. تو اجماع کے یہ مین سپورٹر تھے. ڈاکٹرین آف اجماع کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا تھا. ہی یونیورسلائز دی ڈاکٹرین آف اجماع. انہوں نے پورے دنیا میں اجماع کو ریسلائز کیا اور ہر جگہ کے اجماع کو کلیکٹ کیا، کہ ہر جگہ کے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، وہاں کے جو مولانا ہیں، جو وہاں کے جورسٹ ہیں، وہ کس طرح کے اجماع یا کس طرح کے ڈیسیژن لیتے ہیں کسی ٹاپک پر، اس کو انہوں نے کمپائلنگ کا ورک کیا تھا. According to Al-Safi, ijma may be based on the text of Quran or of Hadith or on analogy. ان کے اس پر 3 چیزوں پر میں نے دھیان دیا ہے، قرآن، حدیث اینڈ انالوجی. اس کو دیکھنے کے لیے the law laid down by the consensus of the opinion of the jurist is authoritative and binding. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جورسٹ نے ایک کنسنسس اوپینین لیا ہے کسی ٹاپک پر، وہ اتھارٹیٹیو ہے اور بائنڈنگ ہونا چاہیے سبھی پر. امام صافعی بیسڈ ہز ڈاکٹرین آفٹر اجماع اینڈ قیاس. اجماع اور قیاس پر انہوں نے ڈاکٹرین کو بیس کیا. صافعی سیڈ اجتہاد از میتھڈ آف ریزننگ بیسڈ آن دی سرٹن انڈیکیشنز. انہوں نے بھی وہی بات کیا ہے کہ جب ریزن کا استعمال کر کے ہم کوئی چیز ڈیڈکٹ کرتے ہیں تو اس کو انالیٹیکل ڈیڈکشن ہی کہتے ہیں. ان کو کہنے کا طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقے سے اتھارٹیٹیو بائنڈنگ ہے اس کے اوپر. تو امام صافعی بیسڈ ہز ڈاکٹرین آفٹر اجماع اینڈ قیاس. صافعی ٹولڈ اجتہاد کے بارے میں بات کیا. اکارڈنگ ٹو صافعی نو پرسن از کمپیٹنٹ ٹو اپلائی انالوجی. کہتے ہیں کہ سبھی لوگ انالوجی کا استعمال نہیں کر سکتے، کہ آپ ایک جنرل پرسن ہیں جو انالوجی استعمال کریے کہ مسلم لا میں یا کیا مسلم لا ہو سکتا ہے، یہ آپ جنرل لوگ نہیں کر سکتے اپلائی unless he is competent to do so through his knowledge of قرآن and حدیث. جب تک کہ اس کو قرآن و حدیث کی بہت کمپیٹنٹ نالج نہ ہو، وہ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن نہیں لے سکتا. تو قیاس کے بارے میں کہا کہ قیاس انہی لوگوں کا مانا جائے جو خود بہت پڑھے لکھے اور اچھے جورسٹ ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو چوتھا سب اسکول ہے سنی لا کا، وہ امام ابن حنبل نے کہا ہے، جس کو حنبلی اسکول کہتے ہیں. یہ اس کے بارے میں صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ اسکول سب سے لاسٹ کا اسکول ہے، اور ان تینوں کو دیکھنے کے بعد
امام حنبل نے بیس کیا اپنی مین ڈاکٹرین کو حدیث کے اوپر، اور حدیث کو ہی وہ سب کچھ مانتے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حدیث از دی مین سورس آف لا. اور حدیث کو کے بارے میں انہوں نے اپنا ججمنٹ لیا. یہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے، جو ان کی اپنی ہسٹری ہے وہ سب دنیا ہے، لیکن ان کے جو تھاٹس ہیں ان میں صرف یہی ہے کہ یہ حدیث کو پر مین پریفرنس دیتے تھے اور قیاس کو کوئی سورس آف لا نہیں مانتے تھے. He used qiyas merely in sheer necessity and always tried to derive law from the hadith. اور ہمیشہ چاہا ہے کہ لا کو ہم وہیں سے ڈرائیو کریں جہاں حدیث میں کوئی چیز دی ہو، اس کے بارے میں حدیث میں کوئی فیصلہ آیا ہو، پرافٹ محمد کے سمے میں ان کے دوارا دیا گیا کوئی فیصلہ ہو، تو اسی پر بیس کر کے میں اپنے ججمنٹ دوں. He was in favor of ijma only in matters of the qiyas. کہتے ہیں کہ اجماع میں بہت سارے جورسٹ بیٹھ کے کسی بات پر قیاس کر سکتے ہیں، اگر قرآن حدیث میں اس پر اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں مل رہا ہے تو وہی قیاس کر سکتے ہیں، سب لوگ نہیں کرتے. بٹ ناٹ وین اٹ واز فاؤنڈ آن دی ٹیکسٹ آف قرآن اینڈ حدیث. لیکن اگر وہ کہیں سے بھی قرآن اور حدیث میں آ رہا ہے تو اس پر اس سے اترکت اپنا کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے آپ. تو یہ ٹوٹل سنی اسکول تھا جس پر میں بات کر رہا تھا آپ سے، اور یہی امپورٹنٹ تھا آپ کا. اور شیعہ لا کے بارے میں آپ اتنا ہی جان لیجئے کہ شیعہ اسکول جو ہے وہ 3 بھاگوں میں بٹا ہوا ہے. پہلا ہے ادنا اشاریہ اسکول، دوسرا ہے اسماعیلیہ، تیسرا ہے زیدیہ. میں نے کہا کہ ادنا اشاریہ کو امامیہ اسکول بھی کہتے ہیں. یہ 12 امامس کو مانتے ہیں، یہ 12 امامس ہوئے ہیں. اس میں اسماعیلیہ ایک پرٹیکولر اسٹیج پر آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہیں تک امام رہے ہیں شیعہ میں، اس کے بعد اب نہیں. اس میں خوجاز اور بوراز انڈیا میں ہیں، اور پھر بہت سارے یمن وغیرہ کے اندر زیدیات بھی ملتے ہیں. میں نے ڈسٹریبیوشن کا کاسٹ کا جو سیکٹ ڈویژن کے بارے میں آپ سے بات کر ہی چکا ہوں کہ مین کے تھاٹس کیا تھے اور کیوں ڈویژن ہوا اور کس بات کی مین چشل تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. کہتے ہیں کہ انڈیا میں شیعہ لا جو ہے یہ اپلائی ہوا بائی دی پریوی کونسل ان راجہ دلدار حسین ورسز ظہوری نشاک کیس میں 1841 میں. اس سے پہلے جتنے بھی میٹر ڈیسائیڈ ہوتے تھے وہ بیسس ہوتا تھا ان کا سنی اسکول، سنی لا پر ہی بیس ڈیفائن کرتے تھے. لیکن اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ دی مین پرنسپل آف دی لا از فاؤنڈیڈ بائی دی ابو جورسٹ. یہ کہا گیا کہ جو جس مذہب سے ریلیٹڈ ہو اس پر چاہے وہ شیعہ ہو تو شیعہ کے بیس پر ڈیسیژن لیا جائے، سنی ہو تو سنی کے بیس پر ڈیسیژن لیا جائے. یہ پریوی کونسل کا ڈیسیژن تھا. اور یہ جو اسکولس نے جو بھی رولس ریگولیشن دیے ہیں وہ ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین پرنسپلس ہیں شیعہ اسکولس کے. یہی آپ کا انتظار ہو رہا ہے دوسرے کلاس میں. معتزلہ اسکول کو میں بتا چکا ہوں کہ مرج ہو چکا ہے. اب آپ کا اگلا کلاس آپ لوگوں کو معلوم ہے نا کہ کیا ہے؟ جی سر معلوم ہے. تو آپ کو اب جو جوائن کرنا ہے 8:30 بجے بیٹھ جائیں گی وہ، تو آپ اس کو جوائن کریے. تھینک یو ویری مچ. سر یہ نوٹ شیئر کر دینا سر. ہاں نوٹ میں بھی شیئر